السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں ہیں۔ ایک بھائی نے تقریباً 4 سوال کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا نماز شروع کرنے سے پہلے نیت پڑھی جائے یا دل میں ارادہ ہونا کافی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نیت دل سے ہوتی ہے تو بولنا ضروری نہیں ہے۔ جی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت اور امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن زبان سے احتیاطاً بلوایا جاتا ہے کہ بول لو، کوئی شک نہ رہے۔ اور جو ہے اس کے لیے عربی میں الگ الفاظ ہے، نویت ان اصلی صلاۃ الظہر، اس طرح۔ اور اردو میں بولنا چاہے تو اردو میں بھی بول سکتے ہیں، میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبے کی طرف، بول سکتے ہیں۔ زبان سے بول لینے میں شک ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے، باقی دل کا ارادہ بھی کافی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں ضم سورہ پڑھتے وقت غلطی آ رہی ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ سورہ چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یا ایسا آدھا ادھورا سورہ کو چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سورہ کوئی شروع کرے اور اتفاق سے آپ کو غلطیاں آنے لگی یا آگے کی آیت یاد ہی نہیں آ رہی، تو پوری اجازت ہے وہ سورہ چھوڑ کے آپ دوسری سورہ پڑھ لیں۔ بلکہ اگر آپ 3 آیت پڑھ لیے، اس سورے کی 3 آیت پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو یاد نہیں آ رہا، غلطی آ رہی، تو رکوع میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ 3 آیت کم سے کم پڑھنا کافی ہے۔ لیکن 3 آیت بھی نہیں ہوئی، اگر دوسرے سورے میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، جو سورے یاد ہے اس میں بالکل جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ میں ہینڈ شاور ہوتا ہے اور اس میں پریشر بہت ہونے کی وجہ سے وہ پانی جسم پر اچھلتا ہے، کیا وہ پانی کے جسم پر اچھلنے سے ناپاکی ہوتی ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ اگر ناپاکی لگی ہوئی تھی اچھی خاصی جسم پر اور ہم نے ایک دم پریشر مارا تو پکا ناپاکی اچھلی ہے، اور اگر معمولی سا ناپاکی یا معمولی سا پیشاب کا قطرہ لگا ہوا تھا اور ہم نے پریشر مارا تو پھر وہ نہیں اچھلا، وہ تو نیچے بہ گیا، چلے گیا۔ لیکن احتیاط یہ ہے، یہ تو میں مسئلہ بتایا، لیکن علماء لکھتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ جہاں جہاں پانی اچھلا وہاں پھر سے پانی بہا لو ایک مرتبہ۔ تو دوسرا احتیاط یہ ہے کہ شاور کو ایسا استعمال کرو کہ پریشر کم رہے تاکہ پانی ادھر ادھر نہ اچھلے۔ پانی جو اچھلتا ہے سیدھی سیدھی بات، یہ دونوں رانوں پر، تو ان دونوں رانوں پر الگ سے پانی بہا لیا جائے، وہیں بیٹھے بیٹھے اسی شاور سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اگر شک ہے تو پانی اچھلنے کا اور ناپاکی اچھلنے کا۔ اور اگر نہیں ہے شک اور شاور میں اتنا پریشر نہیں تھا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ناپاکی نہیں اچھلی۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ غسل کے وقت پیشاب کرنا غلط ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے، اس لیے پہلے کے زمانے میں واش روم اور باتھ روم الگ ہوا کرتے تھے، اور دیکھا بھی جائے تو اس وقت لوگوں کا ذہن بہت اچھا رہتا تھا اور مطلب لوگ بہت ذہین ہوتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ غسل خانے میں جہاں آدمی غسل کرتا ہے، باتھ روم کا جو حصہ ہے اس میں پیشاب کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا صاف طور پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمام میں غسل خانے میں پیشاب نہ کرو، اور آپ نے فرمایا اس سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وسوسہ شک، اس سے شک کی بیماری ہوتی ہے، آدمی شکی ہو جاتا ہے، خاص طور سے پاکی ناپاکی کے تعلق سے خاص طور سے۔ تو بیماری ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو ہر حال میں رکنا ہے، گناہ ہے باتھ روم میں پیشاب کرنا۔ ابھی جو اٹیچ باتھ روم آ رہا ہے آج کل، اس میں باتھ روم الگ رہتا ہے اور واش روم یعنی بیت الخلا الگ رہتا ہے، بیچ میں تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، تو اس میں بیٹھ کر بیت الخلا میں پیشاب کرنا، یہ باتھ روم میں پیشاب کرنا نہیں ہے، یہ حمام میں پیشاب کرنا نہیں ہے، بیت الخلا میں وہاں کر سکتے اور یہاں آ کے پانی نہ لے سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ذہن کمزور ہونے کی، حدیث میں ذہن کمزور ہونے کی بات نہیں ہے، وسوسے کی بات ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ پہلے کے لوگوں کا ذہن بہت تیز ہوتا تھا، آج کے لوگوں کا بہت کمزور ہے، تو اصل میں جو ہے اس کا تعلق گناہ سے ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جتنی گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اور خاص طور سے آنکھوں سے جتنے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے بندہ، اس کا اثر دل اور دماغ پہ ہوتا ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے اس سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے آدمی توبہ کرے، اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے، خود اسے معلوم ہوگا اچانک کہ میرا حافظہ اچھا ہو گیا پہلے سے زیادہ، اب مجھے چیزیں یاد رہنے لگی، تو آنکھوں کی حفاظت اور گناہوں سے پرہیز، انشاءاللہ حافظہ تیز رہے گا۔ یہ 4 سوالات تھے۔ 5واں سوال دوسرے بھائی کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا عصر کے بعد کا کھانا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے،
24 گھنٹے میں کبھی بھی کھا سکتے، شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب آدمی کو بھوک لگے جب کھا لے، جو چیز کھانے کا دل بولے وہ چیز کھا لے۔ عصر کی نماز کے بعد کھانے سے کوئی منع تو نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کچھ ہلکی پھلکی غذا تناول فرماتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہاں جا کر شہد کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ سفر میں ہوتے تو عصر کے بعد دسترخوان لگا کر ستو تناول فرماتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ عصر کے بعد کسی صحابی کے باغ میں جا کر ان کی کھجور کھائے اور ان کے میٹھے کنویں کا پانی پیے۔ عصر کے بعد کا کھانا کتنی حدیثوں سے ثابت ہے، تو بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔